بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ریاض احمد میر، ٹیچر پرائمری اسکول ناری زبالہ۔ پیارے بچوں، آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کا ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے راستے چلنے کے قاعدے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور اس پہ صفحہ نمبر 72 صفحہ نمبر پہ یہ سبق ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں راستے چلنے کے قاعدے، اوپر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلا ہے آمد و رفت، اور اس کے بعد عبور کرنا، اس کے بعد ہے قاعدے محفوظ۔ آمد و رفت بولتے ہیں آنا جانا، عبور کرنا اس کا مطلب ہے پار کرنا، قاعدے کا مطلب ہے ضوابط قانون، اور محفوظ کا مطلب ہے حفاظت کرنا۔ پیارے بچوں، چلو ہم یہ سبق پڑھتے ہیں۔ اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجی، بچے گھر جانے لگے۔ احمد اور روحی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ روحی نے کہا، آؤ سڑک کے اس پار چلیں، میں سامنے والی دکان سے ایک کاپی خریدنا چاہتا ہوں۔ احمد نے کہا، ٹھہرو، ہم اس جگہ سے سڑک پار نہیں کر سکتے۔ روحی نے پوچھا، کیوں؟ پیارے بچوں، اسکول میں چھٹی کا وقت تھا، سبھی بچے گھر جا رہے تھے، اور ان میں سے دو بچے، ایک کا نام احمد ہے، دوسرے کا نام روحی ہے، وہ بھی واپس گھر کی طرف نکلے۔ جو روحی ہے وہ کہنے لگی کہ احمد سے کہ ہم یہاں سے سڑک پار کرتے ہیں اور سامنے والی دکان سے ایک کاپی خریدنا چاہتا ہوں۔ احمد کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ٹھہرو، رکو، ہم اس جگہ سے سڑک پار نہیں کر سکتے۔ تو روحی نے پوچھا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو چلے دیکھتے ہیں احمد کیا بولتے ہیں آگے۔ احمد کہتے ہیں، احمد نے کہا، سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، سڑک کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے مقررہ مقامات سے ہی عبور کرنا ہوتا ہے۔ عموماً ایسی جگہوں پر خط کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، چوراہوں سے بھی راستہ پار کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ رہنمائی کا چراغ سبز ہو۔ روحی نے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، کیوں ہم خود ہی اپنا راستہ لمبا کریں؟ احمد نے کہا، ٹریفک کے قواعد کی پابندی ضروری ہے، ممکن ہے کہ اس طرح راستہ لمبا ہو جائے، لیکن اس سے انسان صحیح و سلامت اور بے خطر ہو کر راستہ عبور کرتا ہے۔ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں وہ خط کشیدہ جگہ پر پہنچ کر گاڑی کی رفتار کم کر دیتے ہیں اور پیدل چلنے والوں کو راستہ عبور کرنے کا موقع دیتے ہیں، یوں کوئی حادثہ بھی نہیں ہوتا۔ تو احمد کیا کہتا ہے کہ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت، گاڑیوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو سڑک پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پار کرنے کے لیے جگہ مقامات سے ہی عبور کرنا، مطلب ایسی جگہ ہوتی ہیں سڑکوں پہ، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطلب محسوس ہوتی ہیں جہاں سے ہم سڑک کو کراس کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہی جگہوں کا استعمال کریں، ضروری نہیں کہ جہاں سے بھی چاہو سڑک میں جس جگہ بھی آپ کراس کر لو، اس کے لیے جگہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے۔ تو روحی کیا کہتے ہیں کہ چھوڑو ان باتوں کو، آپ ایسے ہی فضول میں یہ باتیں کرتے ہو، ہم کیوں اپنا راستہ لمبا کریں؟ مطلب یہ کہ اگر ہمیں یہاں سے سڑک کراس کرنی ہے تو اگر ہم یہاں سے سڑک کراس کریں گے تو ڈائریکٹ ہم سڑک کے اس پار پہنچ جائیں گے۔ اب
اگر ہم اس جگہ کو ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ یہاں سے دور ہو، اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے اس جگہ پہ جانا ہے اسی سائڈ سے، اس کے بعد سڑک کو کراس کرنا ہے، تو ضروری راستہ لمبا ہوتا ہے۔ لیکن احمد کیا کہتا ہے کہ راستہ تو لمبا ہوتا ہے لیکن اس میں ہماری سلامتی ہے، مطلب اس میں ہماری سیفٹی ہے، ہمیں کسی خطرے کی، کوئی بھی ہمیں خطرہ نہیں ہے اگر ہم ایسا کریں گے، کیونکہ جو گاڑیاں چلانے والے ہوتے ہیں، مطلب جس سڑک پہ گاڑیاں چلتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو کراسنگ ہوتی ہے، خط کشیدہ بولتے ہیں کراسنگ کو، کہ جو کراسنگ ہوتی ہے ان کو، گاڑی چلانے والے کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہاں سے پیدل لوگ سڑک کو عبور کرتے ہیں، سڑک کو کراس کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گاڑیوں کی جو رفتار ہے اس کو کم کرتے ہیں، بعض اوقات گاڑیاں وہاں پہ روک دی جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوں کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ روی نے یہ بات مان لی، دونوں اس جگہ پہنچے جہاں سڑک کے آر پار سیاہ اور سفید خط کھینچے گئے تھے۔ انہوں نے پہلے دائیں طرف دیکھا اور جب یقین کر لیا کہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے تو سڑک کے بیچ میں پہنچ گئے، پھر بائیں طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر دوسری جانب فٹ پاتھ پر پہنچ گئے۔ دوسرے دن روی نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سڑک پر آمد و رفت کے کون سے قاعدے ہیں اور ان پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ استاد نے سمجھایا۔ پیارے بچوں، جب احمد نے یہ بات روی سے کہی تو روی یہ بات مان لی، اس نے یہ بات مان لی۔ انہوں نے کیا کیا کہ دونوں اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہوئے جہاں سے کراسنگ ہے، وہاں پہ کچھ لائنیں لگی ہوئی تھی، مطلب بلیک کلر کی، وائٹ کلر کی کچھ لائنیں لگائی ہوئی تھی سڑک کے بیچ میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اپنے دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف اس لیے دیکھا کیونکہ پہلے دائیں طرف سے جو گاڑیاں آتی ہیں ان کو پہلے دائیں طرف کراس کرنا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس سائڈ سے کوئی گاڑی نہیں آتی ہے، تو یہ آدھی سڑک میں جب پہنچے تو وہاں سے کیا ہوا، وہاں رک گئے، اور رکنے کے بعد انہوں نے اب بائیں طرف دیکھا۔ جب بائیں طرف دیکھا تو گاڑی کوئی بھی نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھ کر دوسری جانب فٹ پاتھ پر پہنچ گئے، تو اسی طرح انہوں نے سڑک کو کراس کر لیا اور یہ جا کے دوسرے سائڈ میں فٹ پاتھ پہ پہنچ گئے۔ تو دوسرے دن روی نے کیا کیا، اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سر، سڑک پر آمد و رفت کے کون سے قاعدے ہیں، کہ جب سڑک پہ ہم چلتے ہیں تو چلنے کے لیے چاہے پیدل ہو یا گاڑی چلانی ہو تو اس کے کون سے قواعد ہیں، کون سے قانون ہیں، اور ان پر ہمیں عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو استاد نے اسے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ سڑکوں پر عموماً پیدل چلنے والے لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹیچر کہتا ہے اس سے، روی سے، کہ دیکھو بیٹا، سڑکوں پر چاہے پیدل چلنے والے لوگ ہوں یا گاڑیاں چلانے والے ہوں، جن کا بھی آنا جانا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، گاڑیاں بھی بہت زیادہ چلتی ہیں، لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے حادثوں کا بہت امکان ہوتا ہے۔ تو اللہ بچائے کہ اس زیادہ تر ایکسیڈنٹس کا امکان ہوتا ہے۔ ان حادثوں اور نقصانات سے بچنے کے لیے کچھ قاعدے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو انہی ایکسیڈنٹس سے بچنے کے لیے سڑک قوانین، ان کو ہم کہتے ہیں سڑک قوانین، اگر ہم انگلش میں بولیں تو ٹریفک رولز بولتے ہیں اس کو، تو کچھ قوانین بنائے ہوئے ہوتے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ ان قاعدوں پر عمل کرنا ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو بھیڑ کا خیال رکھ کر گاڑی آہستہ چلائیں۔ تو ان قانون کو ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان قانون کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اور اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ہمیں بھیڑ کا خیال رکھنا ہے اور گاڑی کو آہستہ چلانا ہے۔ پیدل چل رہے یا گاڑی چلا رہے ہوں ہمیشہ سڑک کے بائیں جانب رہ کر چلیں۔ ایک اور بات ضروری یہاں پہ استاد نے کہی کہ اگر ہم پیدل چل رہے ہوں یا گاڑی چلا رہے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سڑک کے بائیں جانب رہ کر چلنا چاہیے، لیفٹ سائیڈ میں، سڑک کے لیفٹ سائیڈ میں۔ اگر ہم یہاں جا رہے ہیں تو ہمیں سڑک کے لیفٹ سائیڈ میں، اگر وہاں سے آ رہے ہیں تو وہ والا سائیڈ لیفٹ آتا ہے، اس سائیڈ سے چلنا ہے۔ سڑک پار کرنی ہو یا چوراہے پر مڑنا ہو تو مقررہ مقامات سے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ کر مڑیں۔ اب اگر بچوں آپ نے یا ہم نے کسی کو بھی سڑک کراس کرنی ہے تو ضروری ہے جو ہی ہم سڑک پہ پہنچیں، فٹ پاتھ سے جو ہی سڑک پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے دائیں طرف دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، اچھے سے سڑک کو ادھر ادھر دیکھیں کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے، اس کے بعد ہم اس کو کراس کریں۔ سڑک پار کرنی ہو، چوراہوں پر تعینات ٹریفک پولیس کی ہدایت کی پابندی کریں۔ بڑے بڑے شہروں میں چوراہوں پر جو سگنل لگے ہوتے ہیں ان میں لال رنگ چلتی ہوئی گاڑیوں کو روکنے، پیلا رنگ ٹھہری ہوئی گاڑیوں کو چلنے کے لیے تیار رہنے اور ہرا رنگ دوبارہ چلنے کا اشارہ ہے۔ دیکھیں پیارے بچوں، جو بڑی بڑی سڑکیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی شاہراہیں، مطلب سٹی میں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سگنل ہوتے ہیں، وہ لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے 3 رنگ ہوتے ہیں، ایک تو گرین ہوتا ہے، ایک ریڈ ہوتا ہے اور ایک یلو ہوتا ہے۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں وہ رنگ۔ لال رنگ جو ہے ریڈ، وہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو روکنے کے لیے ہے۔ جو ہی ریڈ لائٹ ہوگی، لال رنگ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اگر لائٹ لال ہوگی، لال والی لائٹ جلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کہتی ہے کہ گاڑیاں جو چلتی ہیں ان کو رک جاؤ، تو گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ جو پیلا رنگ ہوتا ہے یلو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھہری ہوئی گاڑیوں کو چلنے کے لیے تیار رہنے، کہ جو گاڑیاں وہاں پہ رکی ہیں ریڈ لائٹ دیکھ کر ساتھ میں یلو لائٹ، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تیار رہیں، اب آپ کو چلنا ہے۔ اور جو گرین لائٹ ہوتی ہے سبز، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہی ریڈ لائٹ تھی اب ریڈ لائٹ بند ہو گئی، گرین لائٹ جو ہی آن ہوئی، اس کا مطلب ہے اب جو رکی ہوئی گاڑی ان کو چلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کہیں کہیں سڑک پر سیاہ اور سفید خط کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ اس جگہ پر سڑک کو پار کرنا مناسب ہے، لیکن سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا ضروری ہے۔ اب کہیں کیا ہوتا ہے، سڑک پہ وائٹ اور بلیک کلر کی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، مطلب لائنیں دی ہوئی ہوتی ہیں، نشان، ان کو کیا بولتے ہیں، ان کو انگلش میں زیبرا کراسنگ بولتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جس کا سب کو پتہ ہوتا ہے، پیدل چلنے والوں کو بھی اور گاڑیاں چلانے والوں کو، کہ یہ جگہ جو ہے یہ کراسنگ ہے، یہ جگہ کراسنگ ہے، یہاں سے پیدل لوگ بھی چلتے ہیں اور سڑک کو گاڑیوں والے بھی کراس کرتے ہیں، اس لیے جو وہاں آنے جانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔